بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بنگلہ دیش میں عوامی انقلاب اور وزیراعظم فرار، جبکہ دوسری جانب عمران خان اور فوج کے مذاکرات، DGISPR کی اہم پریس کانفرنس۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، پچھلے 15 سالوں سے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی اور پچھلے 2 مہینوں سے بنگلہ دیش میں طالب علموں کا پروٹیسٹ جاری تھا۔ اور ناظرین کرام، یہ پروٹیسٹ کوٹا سسٹم کے خلاف تھا اور طالب علموں کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ اس کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے، کیونکہ ناظرین کرام، مظاہرین کا موقف یہ تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کوٹا سسٹم رکھا ہوا ہے، تو لہذا فوری طور پر اسے ختم کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، شیخ حسینہ واجد نے عوامی مطالبے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ طاقت کا بجا استعمال کیا تاکہ اس پروٹیسٹ کو ختم کیا جا سکے۔ مگر ناظرین کرام، ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود شیخ حسینہ واجد اس پروٹیسٹ کو ختم نہیں کر سکی، بلکہ دن بہ دن اس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ پچھلے 2 دنوں سے اس پروٹیسٹ میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ فوج کی جانب سے شیخ حسینہ واجد سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو کر چلی جائیں، مگر شیخ حسینہ واجد نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی جانب جو رکاوٹیں کھڑی تھی ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر تقریباً 1 لاکھ مظاہرین وزیراعظم ہاؤس کی جانب بھرنے لگے۔ تو پھر ناظرین کرام، ایک بار پھر فوج کی جانب سے شیخ حسینہ واجد سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم مظاہرین کو صرف 45 منٹ تک روک سکتے ہیں، تو لہٰذا اب بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ مستعفی ہو کر چلی جائیں۔ تو ناظرین کرام، جب شیخ حسینہ واجد نے دیکھا کہ اب حکومت کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ مستعفی ہو کر ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت میں چلی گئی۔ تو پھر ناظرین کرام، جیسے ہی شیخ حسینہ واجد مستعفی ہونے کے بعد ملک سے چلی گئی، تو اس کے بعد پورے ملک میں جہاں بھی شیخ مجیب کے مجسمے لگے ہوئے تھے تو عوام نے ان کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شیخ مجیب کے مجسموں میں عوام نے جوتوں کے ہاتھ بھی پہنائے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بنگلہ دیش سے شیخ مجیب اور شیخ حسینہ واجد کی لیگیسی ختم ہو گئی ہے اور عوام کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو ناظرین کرام، پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اور ادارے کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانات میں بھی نرمی آ گئی تھی، اور یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی جو اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی جا رہی تھی اس میں بھی کمی آ گئی تھی۔ تو ناظرین کرام، کل DGISPR کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، تو وہاں پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ فوج اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانات میں بھی نرمی آ گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تو DGISPR نے کہا کہ ہم نے 7 مئی کو ایک پریس کانفرنس کی تھی اور آج بھی ہم اس موقف پر قائم ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، 7 مئی کو پریس کانفرنس کر کے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک عمران خان صاحب اور PTI 9 مئی کے حوالے سے عوامی سطح پر معافی نہیں مانگیں گے تو یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو DGISPR نے کہا کہ ہم آج بھی اسی موقع پر قائم ہیں کہ جب تک 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگی جائے گی تو نہ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو ایک بار پھر DGISPR نے اس کی نفی کی ہے اور صاف جواب دیا ہے کہ جب تک 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگی جائے گی تو کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔